بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم لائبہ اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج جس قرآنی آیت کا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایسی آیت کا وظیفہ ہے جو قرآن پاک کی عظیم آیت ہے، قرآن پاک کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے، اور اس آیت کو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ آیت آیت الکرسی، جی ہاں دوستوں، آیت الکرسی کا بہت ہی لاجواب وظیفہ آپ کے لیے پیش کروں گا۔ یہی وظیفہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزرگ نے ہدیہ کیا ہے۔ دوبارہ ایک بہن نے یہ وظیفہ یاد دلایا ہے، لہٰذا آج دوبارہ اس وظیفے کو آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا، ساتھ میں اپنی اس بہن کی کارگزاری بھی آپ کو سناؤں گا جس نے اپنے میسج میں وظیفہ یاد دلانے کی ساتھ اپنی کہانی میں بیان کی ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں، وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو اپنی اس بہن کی کارگزاری سناتا ہوں جس نے اس وظیفے کے کمالات کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے اس عمل کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی۔ یہ بہن اپنے میسج میں یوں مخاطب ہوتی ہیں: محترم لائبہ اسلامک ٹی وی، السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ پر اور آپ کی آنے والی نسلوں پر اپنی رحمتوں اور برکات کا نزول فرمائے اور آپ کا سایہ ہم پر تعدیل قائم و دائم رکھے، آمین۔ محترم، میرے خاوند مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صفائی کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے خاندان کے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے، الحمدللہ، مجھے اس پر بہت فخر ہے۔ محترم، میرے خاوند کو 4 سال قبل مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بزرگ نے ایک وظیفہ بتایا۔ وہ وظیفہ میں نے اپنی سگی بہن کو بتایا۔ آج ان کی کارگزاری آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ یہ اعمال میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے صدقے جاریہ بنے۔ آج سے 4 سال پہلے میری بہن کے گھر کا حال یہ تھا کہ لڑائیاں، نحوست، رزق میں کمی، ہر کام میں رکاوٹ۔ میاں بیوی کا تو یہ حال تھا کہ ایک دوسرے سے بیدار بات کوئی نہ ہوتی، مگر شدید لڑائی رہتی، قرض کے نیچے دب گئے۔ جب اس سے پہلے 8 سال تقریباً گھر میں سکون ہی سکون تھا، رزق بے حساب تھا، نہ جانے آہستہ آہستہ کیا ہوا، رزق کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا، برکت اڑ گئی، گھر سے چین و سکون چلا گیا، قرض دینے والے قرض لینے والے بن گئے، بچے اچھے اسکول سے اٹھا دیے گئے کیونکہ فیس ادا نہ کر سکتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت کھانا کھا لیتے اور دوسرے وقت کے لیے پریشان ہو جاتے۔ لائبہ اسلامک ٹی وی، انہوں نے بہت خوشحالی اور سکون دیکھا تھا، زندگی کا چین آرام دیکھا تھا۔ ایک اچانک تنگ دستی اور اتنی زیادہ کہ فاقوں تک نوبت آ پہنچی، برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شام کے وقت گھر میں عجیب نحوست کا احساس ہوتا تھا۔ میری بہن ہر وقت بیمار رہنا شروع ہو گئی، وہ ڈپریشن کی مریضہ بن گئی۔ اس کے شوہر پہلے کام کے لیے تھوڑا بہت بھاگ دوڑ کر رہے تھے، انہوں نے بعد میں گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ میری بہن نے مجھے اپنی ساری پریشانی بتائی اور اسی دن مجھے یاد ہے میرے خاوند سے میری واٹس ایپ پر بات ہوئی تو میں نے اپنی بہن کی ساری پریشانی اپنے خاوند کو بتا دی۔ اگلے روز جمعے کا دن تھا، خاوند کی چھٹی تھی۔ انہوں نے ایک بزرگ کو میری بہن کی پریشانی بتائی۔
تو مدینہ منورہ میں اس بزرگ نے یہ وظیفہ بتایا کہ مغرب کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آیت الکرسی کو آپ نے 51 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگ لینی ہے۔ اس عمل سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے۔ حسب توفیق آپ نے صدقہ دینے کے بعد اس عمل کو کریں، جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ میں نے اپنے خاوند سے وہ وظیفہ نوٹ کیا اور اپنی بہن کو اسی وقت سارا وظیفہ سمجھایا۔ یقین کیجئے میری بہن نے 2 سے 3 دن وہ وظیفہ پڑھا تھا کہ گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، یکدم گھر میں سکون آ گیا، نحوست کا احساس ختم ہو گیا۔ محترم، میری بہن مجھے اپنی کیفیت بتانے لگی، شوہر کا احساس ہونے لگا، یہ میں کیا کر رہی ہوں کہ ایک تو وہ روزگار سے پریشان ہیں اور الٹا میں ہر وقت اپنی جلی کٹی سنا کر انہیں زج کر دیتی ہوں۔ میرے دل میں شوہر کی محبت کا احساس دوبارہ پیدا ہوا، شوہر کو بھی میرا احساس ہوا، پتہ نہیں ہم دونوں کی سالوں کی دوریاں ختم ہو گئیں تو گھر میں بھی سکون آ گیا، رزق کے اسباب بنے، ایسے کہ شوہر بھی حیران رہ گئے۔ رب نے صرف 1 سال کے اندر اتنا نوازا کہ پہلے سے زیادہ رزق ملنا شروع ہو گیا۔ یقین کیجئے ہم نے 2 سے 3 سال دودھ، گوشت اور پھلوں کی شکل نہیں دیکھی تھی، اب اتنا آتا ہے کہ محلے میں اور گھر میں کام کرنے والیوں میں بانٹ دیتی ہوں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اب اور آ جائے گا۔ محترم، اب گھر میں 4 سال سے اتنا ہے کہ خاندان والے بچوں کے رہن سہن کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ آپ کی بہن خدیجہ، لاہور۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس عمل کی طاقت کیسی ہے اور یہ کیسے آپ کی زندگی کے رخ کو بدل سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے کلام میں ایسی طاقت ہے، اس کو جب مقصد کے لیے پڑھا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری جو اہم چیز ہے، یقین۔ جب بندہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کا وظیفہ کرتا ہے اور اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اپنی حاجات مانگتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کی حاجات کو پورا فرماتا ہے اور بندے کی زندگی کو بدل دیتا ہے، جیسا آپ نے مذکورہ کارگزاری میں ملاحظہ فرمایا۔ تو بھائیوں، چلیے آپ کو وظیفے کا طریقہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ اس طریقے کو غور سے توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے۔ یاد رہے کہ اس وظیفے کا جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ وظیفہ تو آپ نے مغرب کے بعد کرنا ہے، لیکن جس دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس دن مغرب سے پہلے ہی آپ حسب توفیق کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں۔ 10، 20، 100، 50 جتنی بھی آپ کی توفیق ہے صدقہ لازمی کریں۔ صدقہ دینے کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ وظیفہ اس طریقے سے کر لینا ہے۔ سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں ورنہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد 51 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ ہر بار آیت الکرسی میں بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور پھر سجدے میں سر رکھ کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں۔ جتنی یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ آپ کے سر اٹھانے سے پہلے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ خود بھی اس وظیفے کو کریں اور صدقے کی نیت سے، صدقے جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل لائبہ اسلامک ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی معلوماتی اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔